اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں سے حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جبکہ کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا، اور یہ واحد بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ پیارے دوستو، نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ یہ بائبل کا بادشاہ تھا۔ یہ بہت ہی جابر، ظالم اور سرکش انسان تھا۔ تکبر اور غرور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ زبردستی اپنی قوم سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا یہ اسے قتل کروا دیتا۔ نمرود کی بادشاہیت کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بادشاہ کے خوف سے آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی۔ بعض مفسرین کے مطابق 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ادھر نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس بدبخت نے کہا، تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا، اور آپ کو خالی واپس آنا پڑا۔ دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو خالی لوٹنے کا کیا جواب دوں گا۔ آپ نے راستے میں اپنا تھیلا ریت سے بھر لیا تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ گھر پہنچ کر تھیلا گھر میں رکھا اور خود سو گئے۔ آپ کی بیوی نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام آٹا لے آئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھی تاکہ تھیلے میں سے آٹا لے کر روٹی تیار کریں۔ تھیلے کو کھولا تو اس میں واقعی آٹا تھا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جگایا گیا تاکہ آپ کھانا کھا لیں۔ آپ نے پوچھا، روٹی کس چیز سے پکائی ہے؟ آپ کی بیوی نے عرض کیا، اس آٹے سے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا، کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا، مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے تو آپ شیطان کا دوست بن جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا، تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے الگ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا، اور جب وہ نہ مانے تو ایک بار جب سارے لوگ کسی تہوار پر گئے ہوئے تھے، آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس پر قوم بہت سیخ پا ہوئے اور آپ کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کرنے لگے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا۔ کہا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہے؟ یہ نہیں، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے پیٹھ پیچھے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ سو ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو رہنے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ فعل کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دے۔ کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ ان کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھ لو۔
جب اس بات کا علم نمرود کو ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کو 10 دن جیل میں رکھا گیا۔ بعد ازاں ان سرداروں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اسی طرح اپنے خداؤں کی عزت بھی باقی رہے گی۔ اس کے لیے ایک بڑا گہرا قلعہ بنایا گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ عورتیں نظریں مانتی تھیں کہ اگر فلاں مشکل یا بیماری رفع ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں آگ میں پھینکوں گی۔ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ عراق کی سرزمین پر آج تک آگ کا اتنا بڑا شعلہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کو یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیم مٹی بھر خاک میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، مجھے تو ابراہیم علیہ السلام زندہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ایک بلند مقام پر چڑھ گیا اور خوب غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ معاملہ تو اسی طرح ہے۔ نمرود نے پکار کر کہا، اے ابراہیم، باقی تیرا خدا عظیم ہے، وہ اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانیاں کروں۔ اس نے 4000 قربانیاں اس مقصد کے لیے تیار کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تجھ سے کسی قسم کی قربانی اور کار خیر قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ تو پہلے ایمان لے آئے۔ نمرود نے جواب میں کہا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ بات گوارا نہیں کر سکتا، اور اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جب آخری بار توحید کی دعوت دی تو اس نے ٹھکرا دیا اور کہا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر دے۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی فوج نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور ان کا حال یہ کر دیا کہ صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ ان میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔